عید الفطر الہی انعامات کا مظہر ہے۔ عید نفرتوں کے خاتمے اور مظلوموں کی داد رسی کے جذبے کے ساتھ منائی جائے۔ ہماری عیدیں شہید مسجد کوفہ سے لے کر وزیرستان و بلوچستان تک اسلام و پاکستان کے محافظوں اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا کے ہر مظلوم کے نام ہیں۔ عید الفطر لہو و لعاب اور نمود و نمائش کا دن نہیں، عید حقیقی انہی کی ہے جنہوں نے رمضان کے فلسفے پر عمل کیا۔ رمضان کے اسباق کو سارا سال حرز جاں بنائیں تو ہر روز عید کا دن بن سکتا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسی کا پیغام عید الفطر، تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسی نے کہا کہ عید الفطر اللہ کے انعامات کا مظہر ہے، دعاؤں کی قبولیت اور امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ عید نفرتوں، عداوتوں کے خاتمے اور مظلوموں کی داد رسی کے جذبے کے ساتھ منائی جائے۔ ہماری عیدیں شہید کوفہ سے لے کر وزیرستان اور بلوچستان کے محاذ تک اسلام و پاکستان کے محافظوں اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا کے ہر مظلوم کے نام ہیں۔ عید الفطر لہو لعاب اور نمود و نمائش کا دن نہیں، روزے انہی کے قبول ٹھہریں گے جو غریبوں اور مظلوموں کی خوشیوں کا سامان کریں گے۔ اہل سیاست بھی فلسفہ رمضان و عید پر عمل کریں، قومی فخر پر بڑھتا ہوا خلفشار نیک شگون نہیں۔ سیاستدان و حکمران تدبر اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ اصلی دشمن نے بلوچستان میں کھلی جنگ کا آغاز کرنے کے بعد قومتی سلامتی پر حملے تیز کر دیے اور اندرونی طور پر بھی قوم کو پارا پارا کر رہا ہے۔ پاکستان کے امن کو پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے جوانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ سیاسی لڑائیوں میں قومی اداروں کو مطعون نہ کیا جائے۔ کشمیر، فلسطین، برما، بحرین، قطیف اور یمن کے مظلوموں کو عید کی خوشیوں میں فراموش نہ کیا جائے۔ عید الفطر کے اجتماعات میں مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عید الفطر کے پیغام میں کیا جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسی نے کہا کہ عید الفطر رمضان الباری کی نعمتوں کا شکرانہ اور روزے داروں کے لیے انعام و تحائف کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ اس کے بعد فرمایا جابر، خدا کا تحفہ بادشاہوں اور حاکموں کے تحفہ کی مانند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا شوال کا پہلا دن الہی تحفوں کا دن ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب عید فطر کا دن آتا ہے تو خداوند عالم اپنے تمام فرشتوں کو شہروں میں نازل کرتا ہے اور وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑو، کیونکہ خداوند بہت زیادہ اجر دینے والا اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ اپنے روح و بدن کو عید الفطر کے حقیقی تحائف اور انعامات سے مزین کرنے کے قابل بنائے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام نے عید الفطر کے حوالے سے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، عید الفطر ایک ایسا دن ہے کہ جس میں نیک لوگ اپنی جزا پائیں گے اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں کی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے، اور یہ دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے۔ گھر سے نکل کر جب عیدگاہ کی طرف آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب قبروں سے نکل کر خدا کی طرف جا رہے ہوگے، اور جب نماز عید کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے، اور نماز کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف جاؤ تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوگے، اور یاد رکھو اس وقت تمہاری منزل بہشت ہونی چاہیے۔ اے لوگو، سب سے کم جو چیز روزہ دار مردوں اور عورتوں کو دی جائے گی وہ یہ کہ ایک فرشتہ ماہ مبارک رمضان کی آخر روزے کو ندا دے گا اور کہے گا اے بندگان خدا، تمہاری بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، بس آگے کی فکر کرو کہ کیسے باقی زندگی گزرے گی۔ آغا سید حامد علی شاہ موسی نے واضح کیا کہ حقیقی عید انہی کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان کے فلسفے پر عمل کیا اور خدا کی بیش بہار رحمتوں کے خزانے سے اپنا دامن بھر لیا۔ امت مسلمہ ماہ رمضان کے اسباق کو سارا سال اپنے حرز جاں بنائے تو ہر روز عید کا دن بن سکتا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسی نے دعا کی کہ اے خداوند عالم، امت مسلمہ نے غریبوں کی دردمندی، اتحاد و یکجہتی، تزکیہ نفس کی جو طاقت، جذبہ اور صلاحیت ماہ رمضان میں حاصل کی، اس سے پورا سال استفادہ کی توفیق مزاحمت فرمائے۔